أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب پیارے پیارے بچے؟ بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو ان 10 دنوں کی اہمیت بہت اچھی طرح سے واضح ہو گئی ہوگی اور آپ ان دنوں کو ہرگز ضائع نہیں کریں گے اور اپنا 100% دینے کی ان دنوں میں بہترین اعمال، چھوٹی چھوٹی اچھی اچھی نیکیاں کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پیارے بچوں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں روز آپ کو ایک ٹاسک بتایا کروں گی کہ ہم ان دنوں میں کیا کیا نیکیاں کر سکتے ہیں، ان دنوں کو بہترین طریقے سے کس طرح سے سپینڈ کر سکتے ہیں۔ تو جو فرسٹ ٹاسک ہے جو ہمیں ڈیلی ان 10 دنوں میں کرنا ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں ان دنوں میں بہت زیادہ تکبیرات پڑھنی ہیں۔ تکبیرات کیا ہیں؟ بہت ایزی ہیں، آپ میرے ساتھ ساتھ ان کو میرے پیچھے پڑھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یعنی اللہ اکبر 3 ٹائمز پڑھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کے بعد لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ ہیں وہ تکبیرات جو آپ کو زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں پڑھنی ہے۔ میں آپ کو اس کی پکچر بھی بھیج دوں گی اور اس کا وائس نوٹ بھی بھیج دوں گی تاکہ آپ اس کو پلے کر کے اپنے گھر میں لگا سکیں اور بار بار سن سکیں تاکہ یہ آپ کو یاد ہو جائے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ کیا آپ کا اگلا ٹاسک ہے کہ آپ نے اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے؟ جیسے آپ سمجھیں کہ آپ نے 5 منٹس کے لیے اس کو پڑھا، پھر تھوڑا ریسٹ کیا، پھر 10 منٹس کے لیے پڑھا اور اسے تھوڑا اونچی آواز میں پڑھنا ہے۔ جیسے آپ گھر میں ہوں تو آپ اسے اونچا پڑھیں، پھر 5 منٹس بعد آپ کا کوئی بھائی یا بہن اس کو گھر میں اونچی آواز میں دہرائے۔ تو اس طرح اس کو ہم نے دن میں بہت زیادہ دفعہ ریپیٹ کرنا ہے اور اونچی آواز میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو پتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 2 بہت بڑے بڑے صحابہ ہیں۔ پتا ہے یہ 2 صحابہ ان 10 ڈیز میں کیا کیا کرتے تھے؟ یہ دونوں صحابہ مارکیٹ جایا کرتے تھے، بازار جایا کرتے تھے۔ کیوں بازار جاتے تھے ان دنوں میں؟ سوچیں ذرا۔ کیا عید کی شاپنگ کے لیے؟ نہیں، اتنے اسپیشل ڈیز کو وہ بازاروں میں پھر کر ضائع تو نہیں کر سکتے تھے، اتنے بڑے صحابہ تھے وہ لوگ اصل میں بازار میں یہ تکبیرات پڑھنے جایا کرتے تھے۔ اور آپ کو پتا ہے وہ بازار جا کر ان تکبیرات کو اونچی آواز میں پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور جب وہ لوگ مارکیٹ میں اس کو اونچا اونچا پڑھتے تھے تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ دوسرے لوگوں کو بھی یاد آ جاتا تھا اور وہ بھی اس کو پڑھنے لگ جاتے تھے اور ان سب کو دیکھ کر اور لوگ پڑھنے لگ جاتے تھے۔ اس طرح ساری مارکیٹ میں یہ آوازیں تکبیرات کی گونج اٹھتی تھیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ جی ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم ان تکبیرات کو پڑھیں۔ گرلز جو ہیں وہ گھر میں پڑھیں، پورا 10 ڈیز پڑھیں، اور اگر بوائز ہیں تو آپ باہر جاتے ہیں نا فرینڈز کے پاس یا مسجد میں، یا آپ کی ماما آپ کو شاپ پر کچھ لینے کے لیے بھیجتی ہیں، یا آپ اپنی اسٹریٹ میں باہر نکلتے ہیں تو آپ نے ضرور ان تکبیرات کو پڑھنا ہے۔ اور آپ نے یہ تکبیرات کیوں پڑھنی ہے؟ یاد رکھیں، خالص اللہ کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے پڑھنی ہے۔ اور جب آپ یہ پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ شیطان کو بہت برا لگے گا اور وہ آپ کو اچھا کام کرتے دیکھ کر روکے گا، کیونکہ وہ تو آپ کو اچھا کام کرتے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے وہ آپ کو روکنے کے لیے آئے گا۔
اور پھر وہ آ کے کیا کہے گا کہ آپ اونچی آواز میں پڑھو گے تو سب لوگ سنیں گے، اچھا نہیں لگے گا تو نہ پڑھو، بالکل نہ پڑھو، شوخی لگے گی، شرم آئے گی آپ کو، اس کو رہنے دو، لوگ کیا سوچیں گے۔ تو کیا ہوگا، شیطان آ کے ایسی باتیں آپ کے کان میں وسپر کرے گا، لیکن آپ نے اس کی بات بالکل نہیں سننی۔ ہم نے تو وہ کرنا ہے جو ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اور وہ کیا ہے کہ تکبیرات کو آؤٹ لاؤڈ اونچی آواز میں پڑھنا ہے، تاکہ دوسرے سن کر وہ بھی اس کو پڑھ سکیں اور وہ بھی اس سے موٹیویٹ ہو۔ اس طرح یہ ایک سلسلہ بن جائے گا۔ تو پیارے بچوں، پھر آپ لوگوں کا دوسرا ٹاسک کیا ہے کہ آپ سب کو، اور خاص طور پہ بوائز کو نا، یہ سمجھ لیں کہ ایک چیلنج ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون کون سا بچہ اس چیلنج کو قبول کرتا ہے اور اس ٹاسک کو فلفل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چیلنج کیا ہے کہ جب بھی آپ گھر سے باہر نکلیں، ان 10 ڈیز میں آپ نے کیا کرنا ہے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی شرم کے، آپ نے ان تکبیرات کو پڑھنا ہے، اونچا پڑھنا ہے، چاہے کوئی کچھ بھی سوچے، اور کوئی بھی پتا ہے برا نہیں سوچے گا، بلکہ وہ آپ کو ایسا کرتے دیکھ کر خوش ہوں گے۔ ہاں، شیطان ہے جو بڑا ناراض ہو رہا ہوگا۔ تو پیارے بچوں، ہم نے شیطان کو جیتنے نہیں دینا، رائٹ؟ یہ بہت بڑی نیکی ہے میرے پیارے بچوں، آپ نے ان دنوں میں یہ ضرور پڑھنی ہے۔ ہر نماز کے بعد اپنی روٹین بنا لیں کہ میں نے اس کو پڑھنا ہے، یا پھر چلتے پھرتے اس کو پڑھیں۔ اور اب تو آپ کے اسکولوں میں چھٹیاں ہونے والی ہیں، اب تو آپ کے پاس بہت زیادہ وقت ہوگا گھر میں، کبھی اسکول کا کام کرتے وقت اپنی زبان کو اس سے تر رکھیں، آپ اس کو پڑھتے رہیں بار بار، پھر آپ تھک جائیں تو گھر میں اس کو پلے کر دیں، اس کی آڈیو کو۔ اور اگر آپ کو اللہ سے پیار ہوگا نا تو آپ اس کو ضرور پڑھیں گے اور سنیں گے، کیونکہ ان تکبیرات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ جب آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو اللہ کو آپ کی اس بات پر کتنا پیار آتا ہوگا، وہ کیا سوچتا ہوگا کہ میرے چھوٹے چھوٹے سے بچے کتنی محبت سے مجھے یاد کر رہے ہیں، تھوڑی تھوڑی دیر بعد میری تعریف کرتے ہیں، میری کبریائی بیان کرتے ہیں، تو وہ آپ سے کتنا خوش ہو جائے گا اور اس کو آپ کے اوپر کتنا پیار آئے گا۔ تو پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ بہت شوق کے ساتھ ان تکبیرات کو ان 10 دنوں میں بہت زیادہ پڑھیں گے اور خوب ثواب حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔